اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 روزہ حج تربیتی اجتماع میں مختلف مقامات سے عاشقان رسول کی آمد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 3 روزہ حج تربیتی اجتماع کے مناظر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مختلف مقامات پر حج تربیتی اجتماع دیکھے جانے کے مناظر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا بیان۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مختلف مقامات پر ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات کے مناظر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ رکن شورا سید محمد لقمان اتاری کی باب المدینہ کراچی پاکستان کی فیکٹری میں آتش زدگی سے شہید ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 13 سے 16 ستمبر تک جاری رہنے والے 3 روزہ حج تربیتی اجتماع میں مختلف مقامات سے عاشقان رسول کی آمد کا سلسلہ ہوا۔ آئیے ان کی آمد کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جبکہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے 3 روزہ حج تربیتی اجتماع کے دوران شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس سال سفر حج کی سعادت حاصل کرنے والے اور دیگر عاشقان رسول کے درمیان سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے انہیں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں حج تربیتی اجتماع کی جانب۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار
جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اے خوش نصیب عاشقان رسول جو حج و زیارت کی تیاری میں مشغول ہیں اور اسی ضمن میں آج الحمدللہ حج کی تربیت کے اجتماع میں شریک ہوئے، تو میرے پیارے پیارے حجیوں اور مدینے کے ظاہروں، حج کے مسائل اتنے بھی آسان نہیں ہیں، جبکہ نماز ہی نہیں آتی تو حج کیسے آئے گا؟ سیکھے بھی گئے تو آپ کو کہا روز حج کرنا ہے، اللہ نصیب کرے ہر سال آپ کو بالکل گھی گڑ جیسے رٹ کے مسائل جانا چاہیے۔ یہ رفیق الحرمین ہے نا، یہ پوری حفظ کر لو، ساتھ لے لیں، دیکھتے رہیں، اللہ کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ جو حج کو جا رہا ہے اس کے لیے فرض ہے، جیسے نماز والے کے لیے فرض ہوتا ہے کہ اس کے ضروری احکام جانتا ہو، تو اسی طرح حج والے پر بھی جس پر حج فرض ہے یا جو حج کے لیے جا رہا ہے اس پر بھی فرض ہے کہ اس کو حج کے ضروری احکام معلوم ہو، مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے، نہیں سیکھے گا گناہ گار ہو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عزم حج بیت اللہ کیا اور احرام باندھا تو چہرے مبارکہ پیلا پڑ گیا، زرد ہو گیا اور لبیک نہ کہہ سکے۔ لوگوں نے عرض کی آپ لبیک نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں جواب میں لا لبیک کا نہ کہہ دیا جائے۔ عرض کی گئی احرام باندھ کر لبیک کہنا ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک پڑھی تو بے ہوش ہو کر سواری پر سے زمین پر گر پڑے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہمارے یہاں یہ ایک رواج ہے یا رجحان ہے کہ جب حاجی جا رہا ہوتا ہے تو ایک فیملی بھی جا رہی ہوتی ہے، تو یہاں مطلب کہ خاندان اور محلے والوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم جا رہے، تو وہ ایک دن سارے کے سارے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا ملاقات بھی ہو جاتی ہے، دعا سلام ہو جاتی ہے، معافی تلافیاں کا بھی سلسلہ رہ جاتا ہے، ایک ہمارے چلا۔ تو کیا یہ کرنے سے کیا یہ ریاکاری یا کوئی حبے جا کے حکم میں آ جائے گا؟ یہ حج مبارک کا بورڈ لگانا ریاکاری نہیں ہے، کیوں لگایا اپنی نیت پر غور کر۔ اسی طرح ملاقات کے لیے جمع کرنا، اپنے دل پر غور کر لے۔ اب لوگوں کو جمع کرتا ہے اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کریں، مجھے تحفے دیں، میری واہ واہ کریں، میری عزت ان کے دلوں میں بڑھے۔ یہ سب ریاکاری کی طرف لے جا رہی ہے یہ نیتیں۔ اگر یہ نیتیں نہیں ہیں اور اچھی نیتیں ہیں، مثال کے طور پر بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہ بتایا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، تو اب مسلمانوں کو بغض و کینے سے، ناراضی سے بچانا ضروری ہے۔ تو اس لیے ایسوں کو اس نیت سے بتائے گا کہ تاکہ یہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور ہمارے درمیان فاصلے نہ ہوں۔ اس نیت سے بتائے گا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، تو یہ بتانا کار ثواب ہے اس کے لیے۔ حرج اس صورت میں ہے کہ جبکہ اپنی نیت میں فطور ہو۔ ضروریات سفر کا روانگی سے 3-4 دن قبل ہی انتظام کر لیجئے، نیز کسی تجربہ کار حاجی سے مشورہ بھی فرما لیجئے۔ اپنے وطن سے پھل یا پکے ہوئے کھانے کے ڈبے، مٹھائی وغیرہ غذائی اشیاء ساتھ لے جانے کی حاجیوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ممانعت ہے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی رہائش گاہ سے مسجد الحرام پیدل جانا ہوگا۔ اس میں اور طواف و سعی میں سب ملا کر تقریباً 7 کلومیٹر بنتے ہیں۔ سبھی کو پیدل جانا ہوگا، مریضوں کو البتہ ویل چیئر کی اجازت ہوتی ہے۔ ایسوں کو مشورہ ہے اگر کوئی اور آپ کے ساتھ ایسے رفقا ہیں جو سنبھال سکتے ہیں تو ویل چیئر یہیں سے خرید کر لے جائیں، اچھی والی دیکھ کر، اور اس کو چلانے کی پریکٹس کروا لیں۔ باپا اس میں بڑی اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی کہ یہاں چلا لیا جائے۔ ویل چیئر والے جتنا دیگر حاجیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کئیوں کے پیر چھلنی کر دیتے ہیں اور وہ بیچارہ سفر ہے جب سارا سفر تکلیف میں گزارتا ہے کیونکہ چلانے کی پریکٹس کسی کو نہیں ہوتی، وہ آگے چلنے والے حاجی کے پیر میں مار دیتے ہیں۔ تو ویل چیئر والوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ اپنی ویل چیئر پر جہاں پیر رکھنے کی جگہ ہے اپنے وطن سے ویل چیئر خرید لیں اور وہاں فوم لگا لیں، تاکہ اگر کسی کو ٹکر بھی لگے تو وہ جو سریا ہے یا وہ لوہا ہے کسی کے پیر میں لگنے کی بجائے وہ فوم لگا ہوا ہوگا تو اس بیچارے حاجی کو تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ حرمین طیبین کی رہائش گاہوں کے واش روم میں انگلش کموڈ ہوتے ہیں، انہیں کرسی نما کنڈی ہوتی ہے۔ وطن سے ان کا استعمال سیکھ لیجئے ورنہ کپڑے پاک رکھنا نہایت دشوار ہوگا۔ قانون کے مطابق تمام سفری کاغذات بہت پہلے سے تیار کروا لیجئے، مثلا ہیلتھ سرٹیفکیٹ، یہ آپ کو حاجی کیمپ میں گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگوانے
और पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाने के बाद मिलेगा। अगर इसमें किसी किस्म की कमी हुई तो आपको जहाज पर सवार होने से रोका जा सकता है या जद्दा शरीफ के मतवार पर भी रुकावट पेश आ सकती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में जारी 3 रोज़ा हज तरबियती इज्तिमा को बज़रिए मदनी चैनल मुख्तलिफ मकामात पर देखने का सिलसिला हुआ। आइए मुख्तलिफ मकामात पर हज तरबियती इज्तिमा को देखे जाने के मनाजिर मुलाहजा करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के तहत हर जुमेरात को हफ्तावार सुन्नत बर इज्तिमाआत दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद होते हैं। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में होने वाले हफ्तावार सुन्नत बर इज्तिमा में मुबल्लिग दावत इस्लामी व रुकन शूरा अबू मदनी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। ए हाजियों सुनो सुनो, तुम खुद से नहीं जा रहे, तुम्हें बुलवाया गया है। इतने खुश नसीब है वो लोग जो हज को जाते हैं। सुनिए सुनिए, ये हज का बुलावा मिलता कैसे है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब काबा-ए मुशर्रफा की तामीर हो गई तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही हुई कि लोगों में हज का ऐलान करें। आपने अर्ज की, मेरी आवाज मौला लोगों तक कैसे पहुंचेगी। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम तेरा काम निदा देना है, हमारा काम पहुंचाना है। तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबल अबू कुबैस पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से पुकारा, ए अल्लाह के बंदो, तुम्हारे रब अज़्ज़ व जल ने घर बनाया, तुम्हें इसका हज करने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह ने सब जमीन वालों को आपकी आवाज सुनाई। तो जिन्होंने इंसानों, पत्थर, मिट्टी के ढेलों, पहाड़ों, रेतीले मैदानों, हर खुश्को तर ने आपकी इस निदा का जवाब दिया, मशरिक व मगरिब वालों को आवाज पहुंचाई, तो माओं के पेटों और मर्दों की पुश्तों से सबने ये कहते हुए जवाब दिया। सब मिलकर पढ़िए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक तो आज हम लब्बैक पढ़ रहे हैं और एक उस वक्त रूहों ने लब्बैक पढ़ी थी। उलमा फरमाते हैं आज वही शख्स हज करेगा जिसने उस दिन जवाब दिया था। उस वक्त जितनी बार लब्बैक कहा था वो उतनी बार हज करेगा। जिंदगी में कोई एक दिन ऐसा याद नहीं जिसमें गुनाह ना किया, मगर मेरे रब का एहसान तो देखो कि फिर भी हमें वो अपने घर का मेहमान बना रहा है, उस रहमत के सफर के लिए, उस बरकत वाले सफर के लिए। मगर हाजियों, एक बात याद रखना
کہ وہاں جا کر شکوے شکایتیں مت کرنا، وہاں جا کر آسانیاں اگر نہ ملے تو تکلیفوں کا واویلا مت کرنا. ایک بات ذہن میں بٹھائے رکھنا کہ میں مجرم ہوں اور بھاگا ہوا مجرم ہوں، اپنے مولا کے دربار میں مغفرت لینے جا رہا ہوں، اپنے جرم بخشوانے جا رہا ہوں. ارے سچ بتاؤ، جب کوئی مجرم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے تو اس کے نخرے نہیں ہوتے کہ مجھے آرام دیا جائے. مجرم کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے بخش دیا جائے. ایک تصور ذہن میں بنائے رکھنا کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح، میں جانب کعبہ نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، طواف کوچہ ایک جانا کے قابل کون سمجھے گا؟ میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ. آئیے اب آپ کو مختلف مقامات پر ہونے والے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات میں سے چند مقامات کے مناظر دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. اور گناہوں سے مچایا یہ غمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا یہ غمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو امجد سید محمد لقمان اتاری مدظل العالی دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی کی فیکٹری میں آتش زدگی سے شہید ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور دعا و فاتحہ خوانی بھی فرمائی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. اے خاصا وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے.
خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے رکن شورا محمد رفیع اتاری کی بہاول نگر پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ میں حاضری ہوئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. باب المدینہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ایس ایس پی جیل سپرنٹینڈنٹ محمد ابو بکر کے سوئم میں ایصال ثواب کے لیے مدنی حلقہ ہوا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قائم مدنی تربیت گاہ پر مبلغ دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. موسیٰ خیل حسنی کابینہ پاکستان میں رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والے عاشقان رسول کے درمیان مدنی حلقہ ہوا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.